اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ سورت کے دونوں حصوں کے جو دو مضمون تھے وہ مکمل ہوئے۔ پہلے حصے میں 14 احکام رعیت اور دوسرے حصے میں 9 احکام سلطانی۔ ہر حصے کے بعد اصل دعوی توحید کا ذکر، پہلے حصے کے بعد اجمالاً اور دوسرے حصے کے بعد تفصیلاً۔ پھر دوسرے حصے کے بعد یہود پر زجرات۔ اب آخر میں کچھ احکام پر اللہ تنویر پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ حکم رعیت میں دوسرا حکم تھا یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں۔ تو وہاں سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یتیم لڑکیوں سے نکاح بالکل جائز ہی نہیں۔ تو فرمایا جائز تو ہے، لیکن اگر خطرہ بے انصافی کا ہو کہ ان کا ولی وارث کوئی نہیں، ہم جو کچھ کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر ایسا نہ کرو۔ حکم پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، اور یہاں النساء سے مراد یتیم بچیاں ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے بارے میں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے معنی کیا یفتی کا اللہ تمہیں رخصت دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو پڑھا گیا ہے تم پر کتاب میں، یعنی اسی سورت کے پہلے رکوع میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، فی یتامى النساء، وہ حکم ان یتیم عورتوں بچیوں کے حق میں ہے جن کو تم نہیں دیتے ہو ما کتب لہن، جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ مہر نہیں دیتے ہو، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، یہ بھی یفتیکم کے تحت ہے جی۔ ایک اللہ تمہیں وہ حکم دیتا ہے، اور ایک اللہ یہ حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے تمہیں کمزور لڑکوں کے بارے میں، یتیم مراد ہے۔
ان سے انصاف کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالقسط، کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر۔ جاہلیت میں بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے وراثت میں صرف وہ حصہ پائیں گے جو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہیں۔ تو یہاں مستضعفین من الولدان اس کا رد کیا جی۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھلائی تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، یہ تنویر ہے 14ویں حکم رعیت پر۔ چودواں حکم رعیت یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر ان کے درمیان صلح کی کوشش کیا کرو۔ تو اس سے شبہ پڑتا تھا کہ شاید خلا کا وجود ہی کوئی نہیں، صرف صلح ہی صلح ہے۔ تو یہاں اس پر روشنی ڈالی، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے خاوند سے نشوزن، اس کی زیادتی، او اعراضن، یا اس کی روح گردانی۔ نشوز جھگڑنا، لڑنا، مارنا، اعراضن روح گردانی، رغبت نہ کرنا، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کرنا والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، طلاق کے بجائے صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، موجود رکھا گیا ہے نفسوں پر الشح، بخل کو۔ یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک اپنے حق لینے پر حریص ہوتا ہے، اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ معنی ہے جی۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ مجھے میرا حق ملے، اور خاوند یہ چاہتا ہے کہ میں حق پورا کروں یا نہ کروں، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اے خامدو اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، بچو، کس سے بچو؟ من النشوز والاعراض، سرکشی سے، ان کی حق تلفی سے۔ تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، یہ جزا معذوف ہوگی جی، کیونکہ اللہ ہے تمہارے اعمال سے خبردار۔ یعنی ہر آدمی، مرد ہو یا عورت، وہ اپنا حق لینے کے لیے حریص ہے، بخیل ہے۔ تو اللہ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی سی ایثار کرو اور اپنا حق چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ بھی دوسرے حکم رعیت پر تنویر ہے جی۔ وہاں تھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو
تو پھر ایک شادی ہی کافی ہے، اس حکم پر تنویر ہے جی۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو کہ عدل کرو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کا حرص کرو، رغبت کرو، چاہو۔ ایک عدل ہے کھانے میں، پینے میں، کپڑے لے کے دینے میں، رہائش میں، راتیں دن اس بیوی کے پاس گزارنے میں، یہ اختیاری ہے، اختیاری ہے، یہ بندے کے اختیار میں۔ کپڑے ایک جیسے لے کر دے، کھانا ایک جیسا دے، گھر ایک جیسا دے، باریاں تقسیم کرے، یہ اختیاری ہے۔ ایک ہے دل کی محبت، وہ غیر اختیاری ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تم ہرگز نہیں طاقت رکھتے ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو، یعنی دل کی رغبت۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں، لیکن میرا دل کا میلان جو ہے یہ سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم طاقت تو نہیں رکھتے ہو کہ قلبی محبت ایک جیسی کرو، لیکن فلا تمیلوا کل المیل، تاہم نہ جھک پڑو مکمل جھکنا ایک بیوی کی طرف، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر چھوڑ دو اس دوسری بیوی کو درمیان میں لٹکی ہوئی، یعنی قیدی۔ نہ تم اس کے حقوق پورے کرتے ہو، نہ تم طلاق دیتے ہو کہ وہ کسی اور جگہ پہ جا کے نکاح کر لے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور بے انصافی سے بچتے رہو تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ یہ معذوف ہے جی، ان کی جزا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اور اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں، یعنی اصلاح کی کوئی صورت بھی نہیں ہے اور وہ جدا ہونا چاہتے ہیں، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، بے پرواہ کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی کشادگی سے، غنی کر دے گا۔ یعنی اس عورت کو کوئی اور اچھا شوہر مل جائے گا اور اس شوہر کو کوئی اچھی بیوی مل جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، یہ جملہ تعلیلیہ ہوگا جی، کیونکہ ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دلیل ہے اللہ کے واسعاً حکیم ہونے کی جی، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی زمین میں ہے۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر وہ بڑی وسعت والا ہے، وہ اس جدا ہونے والے میاں بیوی کو اپنی رحمت سے وسعت عطا کرے گا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ،
کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تخویف ہوگی جی، آیت توحید بھی اور ساتھ تخویف بھی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر وہ نہیں مانتے، اور اگر تم نہیں مانتے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ اعادہ برائے تاکید ہے جی، یا علت جزا ہے جی۔ وَإِن تَكْفُرُوا کی جو جزا ہے نا، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑو گے، اس کی یہ علت ہے۔ اللہ کو کیا نقصان ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ بے پرواہ خوبیوں والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ علت ہے غنا کی جی۔ یہ 3 مرتبہ للہ ما فی السماوات آیا نا جی، تو تینوں مرتبہ کا میں نے معنی کر دیا۔ یہ تیسری مرتبہ للہ ما فی السماوات، یہ علت ہے غنیًا حمیدًا کی، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز۔ وَإِن یشاء یذھبکم، تخویف ہے جی، اگر چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اے لوگو، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ وَیَأْتِ بِآخَرِین، اور تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، ترغیب الی الآخرت، تخویف کے بعد ترغیب الی الآخرت، جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا کہ مجھے دنیا ملے، پس اللہ کے پاس تو ہے بدلہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور اللہ ہے ہر ایک کی بات کو سننے والا، اور اللہ ہے ہر ایک کی بات کو، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ تنویر ہے 9ویں حکم سلطانی پر۔ فیصلے انصاف سے کرو۔ تو اگر بندہ گواہی دے یا گواہی سے پیچھے ہٹ جائے، اس سے فائدہ ہو ماں باپ کا، کسی قریبی رشتہ دار کا، یا کسی غریب کا، تو غریب کو فائدہ پہنچانے کے لیے بندہ گواہی میں ہیر پھیر کر دے، اس کی وضاحت کیجیے۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، مضبوطی کے ساتھ قائم رہو انصاف پر۔ شہداء للہ، گواہی دینے والے، للہ محض اللہ کی رضا کے لیے، ہمیشہ انصاف پر قائم رہو۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہو تمہارا اپنا، او الوالدین، یا نقصان ہو ماں باپ کا، والاقربین، یا نقصان ہو قریبی رشتہ داروں کا۔ تمہاری گواہی سے ماں باپ کا نقصان ہو رہا ہے، قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہے، اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ ان یکن غنیا، اگرچہ ہو وہ غنی یا فقیر، یعنی جس کے متعلق گواہی دینی ہے
وہ غریب آدمی ہیں یا غنی آدمی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ یہ فقیر ہے، غریب ہے، میں تھوڑا سا ہیر پھیر کر دوں تو اس کو فائدہ پہنچ جائے گا، نہیں ایسا کرنا۔ فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، پس نہ پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں، ان مصدریہ جی، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم پیچ سے بات کرو گے، یعنی شہادت میں ہیری پھیری کہ مقصد کی بات چھوڑ دو، گواہی تو دو لیکن اس میں ہیری پھیری کرو، مقصد کی بات چھوڑ دو، او تعرضوا، یا تم گواہی سے اعراض کرو گے، اس کی جزا محذوف ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جزا معذوف ہوگی، بھئی یہ بڑے گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا، گواہی صاف صاف دینی ہے۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، زجرات ہیں جی منافقین یہود پر۔ یہود کا ایک شبہ آیت نمبر 153 میں آ رہا ہے جی، یسألک اہل الکتاب، آیت نمبر 153، ان کا ایک شبہ اللہ وہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر قرآن دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں اترا، جس طرح تورات اتری تھی۔ اس شبے کا اللہ جواب دیں گے۔ یہ اسی شبے کا مبدأ ہے جی، تمہید ہے یہ جو زجرات ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے باللسان، آمنوا اے بالقلب، منافقین سے خطاب ہے جی، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں دل سے ایمان لے آؤ اللہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے بالکتب السابقہ، پہلی کتابوں پر ایمان لے آنے والوں، آمنوا بمحمد و کتابہ، صدق کے دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اتاری اس سے پہلے، تورات۔ وَمَن یکفر باللہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی۔ ان الذین آمنوا، یہ ساری زجریں ہیں جی، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا،
پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنو پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر اپنے کفر میں بڑھتے رہے۔ یہ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو ذکر کیا بھائی جو لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ پر، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے جب اس بچھڑے سے پوجا سے توبہ تائب ہو گئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا یعنی حضرت عیسیٰ سے، ثم ازدادوا کفرا اے بے محمد پھر نبی پاک آئے تو یہ کفر میں آگے بڑھتے رہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد بیان عدد نہیں ہے، مراد تردد ہے، تذبذب۔ امام رازی نے بھی یہی لکھا ہے اور حضرت صاحب نے اس کو پسند کیا ہے۔ تردد اور تذبذب مراد ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء جس کو ذکر کیا مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخشے اور نہ ان کو دکھائے گا راستہ۔ بشر المنافقین تخویف اخروی ہے منافقین کے لیے، خوشخبری سنا منافقوں کو کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے، ایبتغون عندہم العزہ کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کافروں کے پاس عزت کو کہ ان کے ہاں جانے سے ان کی دوستی میں عزت ہے۔ فإن العزت للہ جمیعا یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے، اللہ کا خالص بندہ بننا اور اللہ کی خالص عبادت کرنا اور اللہ کی توحید پر قائم رہنا، یہ ہے عزت۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب اور وہ اتار چکا ہے تم پر کتاب میں یہ حکم۔ کہاں اتار چکا ہے جی؟ فی سورۃ الانعام آیت نمبر 68۔ اذا رأیت الذین یخوضون، سورۃ انعام میں آیت نمبر 68 میں اللہ یہ حکم اتار چکا ہے کہ کیا؟ کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو ایسے لوگوں کے قریب مت بیٹھو جہاں شرک کا بیان ہو، آیات اور حدیثوں کو غلط منطبق کیا جائے، استہزاء کیا جائے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ انکم اذا مثلہم ورنہ تو تم بھی انہی جیسے ہووگے۔ بڑی سخت وعید ہے جی، انہی جیسے ہوگے فی الوزر بوجھ میں، گناہ میں۔ کیوں؟ الرضا بالکفر کفر، کفر کے ساتھ رضامندی بھی کفر ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین
تخویف ہو گئی تھی. بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمیعاً، ایک جگہ، یکجا. الذین یتربصون بکم، منافقین کے ایک نفاق کا ذکر ہو رہا ہے، اور الذین یہ بدل ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء سے. یا صفت ہے منافقوں کی، وہ منافق تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، تمہارے یعنی تمہارے انجام کے انتظار میں رہتے ہیں. کب انہیں شکست ہو، کب انہیں مار پڑے، کب ان کے بندے مارے جائیں، کب ان کو شکست ہو، وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو ہمارا حصہ بھی نکالو نا، مال غنیمت میں ہمارا حصہ بھی دو نا. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو جائے کافروں کے لیے نصیب، کچھ حصہ، کس کا؟ فتح کا، کامیابی کا. یعنی کافروں کا پلڑا ذرا بھاری ہو جائے تو کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا؟ یعنی ہم مسلمانوں کے لشکر میں تھے، کلمہ جو پڑھتے تھے، تو کافروں کو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا مومنوں سے. یعنی ہم نے اندر ہی اندر تدبیر کی تھی اور پھر مومن تتر بتر ہو گئے، تمہیں کامیابی مل گئی، تو یہ سب کچھ ہماری تدبیر سے ہوا ہے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. دنیا میں یہ جتنی شرارتیں کرنی ہیں کر لو. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر سبیلاً، غلبے کی راہ. ان المنافقین یخادعون اللہ، زجر ہے جی، زجرات ہی ہو رہی ہیں منافقوں پر. بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. بس ایک لفظ اس کے ساتھ بڑھا لیں، اشکال ختم ہو جائیں گے. فی زعمہم، اپنے گمان میں، ورنہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ عالم الغیب ہے. کچھ لوگوں نے مضاف محذوف مانا، یخادعون رسول اللہ، یعنی دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ اللہ انہیں دغا دینے والا ہے، یعنی اس دھوکے کی سزا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی سے. کاہلی، یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا،
اور وہ یاد نہیں کرتے اللہ کو الا قلیلاً مگر تھوڑا، مگر تھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ تذبذب میں مبتلا ہو کر، یا قلیلاً کا مطلب یہ ہے وہی جس کو پیچھے ذکر کیا، یراؤن الناس، مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں مبتلا ہیں، بین ذالک بین الاسلام والکفر، لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ مخلص مومنوں سے خطاب ہے جی، اور یہ تنبیہ بھی ہے جی۔ کچھ حضرات نے اسے بھی منافقوں ہی سے متعلق مانا، اور آمنو باللسان، اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے، تم ان منافقوں کی طرح کسی کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ بناؤ اللہ کے لیے اپنے اوپر، سلطانا مبینا، واضح دلیل۔ کیا مطلب جی؟ اللہ کے ہاتھ میں تم دلیل دینا چاہتے ہو کہ وہ تم سے بھی منافقوں جیسا معاملہ کرے؟ ان المنافقین، تخویف اخروی برائے منافقین، بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے آگ کے، اور تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی نفاق سے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، مخلص مومن بن گئے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کو، یعنی شریعت کو، اللہ کے احکام کو، وَأَخْلَصُوا دِینَهُمْ، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھلاوے سے، یا دین سے مراد عبادت ہے، خالص کر لیا انہوں نے اپنی عبادت کو اللہ ہی کے لیے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، پس یہی لوگ ہیں مومنوں کے ساتھ، فی الجنہ، یعنی جنت میں، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ ما یفعل اللہ بکم، خطاب منافقین سے ہے جی، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو۔ صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بنو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ اخلاص پر مبنی، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟
وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان، علیمن جاننے والا کہ یہ عمل کس نیت سے ہو رہا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ متعلق ہے جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء کے ساتھ جی۔ پہلے منافقوں کو بھی اور مخلص مسلمانوں کو بھی کفار کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمایا۔ اب فرمایا ہاں اگر کسی جگہ تم کافروں کے نرغے میں آ جاؤ اور کوئی تم سے زبردستی کلمہ کفر کہلوائے تو اس وقت جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ دو، مگر دل کی تصدیق اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ نہیں پسند کرتا اللہ کہ بری بات کو ظاہر کیا جائے۔ السوء من القول کفریہ کلمہ جی۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کفر کا کلمہ اسے ظاہر کیا جائے، الا من ظلم، مگر مظلوم کے لیے۔ من ظلم جبر و اکراہ، جس پر کافروں نے جبر کیا کہ یہ کلمہ کفر کہہ، اس کو استثناء دے دیا۔ اسے سورۃ نحل کی آیت نمبر 106 میں بیان کیا جائے گا جی۔ الا من اکرہ وقلبہ کیسے ہے جی؟ ہاں بالایمان، یعنی اس پر جبر کیا گیا لیکن اس کا دل مطمئن ہے، دل میں رائی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 106۔ کچھ لوگوں نے اسے غیبت کے متعلق کہا جی کہ غیبت کرنی یا کسی کی برائی کرنی یہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ ہاں مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم اعلانیہ کرو بھلائی یعنی ظاہر کر کے، او تخفو، یا تم اس کو چھپاؤ بھلائی کو، او تعفو عن سوء، یا تم معاف کر دو برائی کو، یعنی جس نے تمہارے ساتھ برائی کی، زیادتی کی، تم اسے معاف کر دیتے ہو، تو اللہ تمہیں اس کی جزا عطا کرے گا۔ پس بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، قدرت والا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، زجر برائے یہود اہل کتاب۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ، واو تفسیریہ ہے جی، یکفرون کی تفسیر ہو رہی ہے۔ کیا ہے جی کفر کرنا؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جدائی ڈالیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی اللہ کو مانیں اور رسولوں کو نہ مانیں، یہ مطلب ہے جی۔
رسول پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانے کو کافی سمجھیں۔ وَيَقُولُونَ یہ بھی واو تفسیری ہے، اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض نبیوں پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، یعنی کچھ نبیوں کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ مانا، عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ وہ بنا لیں اس کے درمیان ایک راستہ، بین ذالک بین الاسلام والکفر۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں پکے کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین آمنوا بشارت للمؤمنین، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ تفریق نہیں رکھتے درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، اور سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں یقیناً دے گا ان کو اللہ ان کا اجر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ ہے جی ان کا سوال شبہ۔ مطالبہ ہے یا انکار کی وجہ ہے؟ یہود کی خباثت کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں تجھ سے اہل کتاب، یا درخواست کرتے ہیں تجھ سے، مطالبہ کرتے ہیں تجھ سے اہل کتاب کہ تو اتار کے لائے ان پر ایک کتاب آسمان سے، یعنی جس طرح تورات دفعتاً واحدتاً اتری، اسی طرح آپ بھی ایک کتاب دفعتاً واحدتاً لے آئیں، پھر مانیں گے اگر آپ سچے ہیں تو۔ اس سوال کا جواب آنے والے رکوع میں اللہ دیں گے جی۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اگلے رکوع میں اس کا جواب اللہ دے دیں گے۔ کون سی ہے جی آیت نمبر؟ انا اوحینا، ہاں اس کا جواب آئے گا جی آیت نمبر 163 میں۔ اور یہاں سے لے کے آیت نمبر 163 تک ان سوال کرنے والے یہودیوں پر اللہ زجریں کریں گے جی کہ تم بڑے خبیث لوگ ہو، حجت باز ہو، بہانے ساز ہو، تم نے ہر دور میں یہ خباستیں کی ہیں۔ یہ پورے رکوع میں اللہ ان کی خباستوں کو، شرارتوں کو، حکم عدولیوں کو اللہ ذکر کریں گے۔ پوری تاریخ تمہاری شرارتوں سے اور خباستوں سے بھری پڑی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم آج کر رہے ہو۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز۔ آپ پر تو صرف اعتراض کیا نا
کہ کتاب دفعتاً واحدتاً لے آئیں، موسیٰ سے تو کہا ہمیں اللہ سامنے دکھا۔ اب ان کی خباستیں ذکر ہو رہی ہیں جی، آپ اس پر نشان لگاتے چلے جائیں۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور جن کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں، بس 1 2 3 4 نشان لگاتے چلے جائیں۔ فقالو، ایک جی، وہ جو موسیٰ سے سوال کیا اکبر من ذالک، وہ کیا تھا؟ کہنے لگے دکھا ہمیں اللہ سامنے۔ جب حضرت موسیٰ تورات لے کے آئے تو کہنے لگے اس کے احکام بڑے سخت ہیں، ہمیں تو اللہ بول کے کہے کہ یہ میری کتاب ہے پھر مانیں گے۔ اللہ نے طور پہ بلایا، بول کے بتایا کہ یہ میری کتاب ہے۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ ہے کون بول رہا ہے۔ اللہ سامنے آئے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو بجلی نے، ان کو یعنی ان کے آبا کو، بظلمہم، بسبب ان کی زیادتی کے۔ ثم اتخذتم العجل، دو جی، دوسری شرارت، دوسری خباثت ان کی، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو، ثم برائے تاکیب ذکری جی، حالانکہ بچڑے کو معبود پہلے بنایا تھا، اور یہ مطالبہ ہمیں اللہ دکھا جارتاً یہ بات کا ہے، تو ثم برائے تاکیب ذکری کا معنی ہوتا ہے پھر یہ بات بھی سنو۔ انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئی تھیں البینات، کھلی دلیلیں توحید کی، یا البینات معجزے۔ فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے اس کے باوجود انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو غلبہ واضح، دبدبا۔ ورفعنا فوقہم الطور، تیسری شرارت، بس نشان لگاتے چلے جائیں، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ، بمیثاقہم، ان سے وعدہ لینے کے لیے، جب انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو ہمیں طور اٹھانا پڑا تمہارے سروں پر، تمہارے آباء و اجداد کے سروں پر۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، نمبر 4، اور ہم نے ان سے کہا تھا داخل ہو وہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، تم نے ہمارے اس حکم کو نہ مانا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، نمبر 5، اور ہم نے ان سے کہا تھا زیادتی نہ کرو ہفتے کے دن شکار کرنے میں، پھر تم نے ہیلا سازی کی، ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑوں میں بند کر لی، اتوار کے دن انہیں پکڑ لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے وعدہ غلیظاً پکا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اس کے اوپر لکھیں جی نمبر 6، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں سے یہود کی ان خباستوں کا ذکر ہو رہا ہے جو موجب سزا بنی، اور وہ کہاں ذکر ہوگا جی؟ آیت نمبر 160 میں جی، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، یہ سزا ان کی ذکر کی جی۔ سزا کا تذکرہ کیا آیت نمبر 160 میں، وہ سزا کیوں ملی اس کی وجوہات اور خباستیں ذکر ہو رہی ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، نمبر 6، پس بسبب، باسببیہ،
پس بسبب توڑنے ان کے اپنے وعدے کو، وَکُفْرِهِمْ نمبر 7، اور بسبب ان کے کفر کرنے کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ نمبر 8، اور بسبب ان کے قتل کرنے کے نبیوں کو جو ہوتا ہی نہ حق ہے، وَقَوْلِهِمْ نمبر 9، اور بسبب ان کے کہنے کے، یہ قول ان کا، ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی پہلے ہی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، تیری باتیں اس دل میں نہیں آتی۔ بل طبع اللہ علیہ، ادخال الہیہ جی، درمیان میں اللہ نے اپنا کلام کیا جی، نہیں تمہارے دل غلاف میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر مہریں لگائی ہیں بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر ان میں سے تھوڑے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کی جماعت کے لوگ۔ وَبِکُفْرِهِمْ نمبر 10 جی، بسبب ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ نمبر 11، اور بسبب ان کے کہنے کے، مریم پر بہتان بڑا، مریم پر بڑا بہتان بولنے کی وجہ سے، کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا یوسف نجار سے تعلقات تھے، بہتان باندھا مریم پر۔ وَقَوْلِهِمْ نمبر 12، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، جو عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، رسول اللہ کا رسول، یعنی جو رسالت کا مدعی ہے، ورنہ وہ تو نہیں نہ مانتے تھے رسول، جو اس بات کا مدعی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ساری وجوہات ذکر کی جا رہی ہیں جی ان پر سزا دینے کی۔ وما قتلوہ، ادخال الہیہ جی، درمیان میں اللہ نے اپنا کلام کیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اسے سولی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پر واقعہ کی حقیقت مشتبہ ہو گئی۔ ولیکن شبہ لہم پہ عام مفسرین نے لکھا کہ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ کو قید کیا گیا تھا اور جس صبح پھانسی چڑھانا تھا، جو آدمی انہیں لینے کے لیے گیا وہ ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور اس بندے کی صورت اور شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، انہوں نے پکڑ کے اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور حضرت صاحب نے بھی اسے ہی پسند کیا، کہ جب یہودیوں کو ناکامی ہو گئی، عیسیٰ ان کے ہاتھ سے نکل گئے، تو انہوں نے ظلماً کسی شخص کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور کسی کو دیکھنے بھی نہ دیا، پھر اسے دفن کر دیا اور مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے۔ اس سے لوگوں کو شبہ پڑ گیا، کیونکہ عینی گواہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے عقیدۃ الاسلام، حضرت عیسیٰ کی حیات کے متعلق، وہ زبردست کتاب ہے، اور حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی القول الاتم اس موضوع پر لاجواب کتاب ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ،
اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں، یعنی مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، لفی شک منو، ان کے پاس کوئی حتمی دلیل نہیں ہے، سب شبے میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی، زن کر رہے ہیں، گمان ہے، وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، ما قبل کی علت ہے جی۔ اللہ غالب بھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت بھی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر وہ عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، قبل موت ہی، عیسیٰ کی موت سے پہلے، یعنی جب عیسیٰ آئیں گے اس دنیا میں تو جتنے اہل کتاب اس وقت موجود ہوں گے، سب کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ زندہ تھے، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ معبود نہیں، عبداللہ ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن عیسیٰ ہوں گے ان پر گواہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، پس بسبب یہودیوں کے ظلم کے، یہ جتنے گناہ ہم نے پیچھے گنے ان کے 12 وجوہات گنی، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، ستھری چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، ہم نے سزا دی ان کو۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سورۃ انعام کی آیت نمبر 146 میں ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، یہ چیزیں ہم نے حرام کر دی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 146۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سزا ذکر ہو رہی ہے یہ حضرت عیسیٰ کے قاتل مریم کے بہتان کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے کی بات ہے۔ یہ چیزیں انجیل کے بعد تو حرام نہیں ہوئیں بلکہ پہلے حرام تھیں، اور یہاں عیسیٰ کو قتل کرنا، عیسیٰ کا انکار کرنا، یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے بادشاہی، ریاست، انعامات، اللہ نے سب کچھ ان سے چھین لیا۔
جس کو بیان کیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ مراد ہے جی، ذہن میں رہے جی۔ سورۃ انعام آیت نمبر 146 والی چیزیں مراد نہیں ہیں کہ یہ سزا جو ذکر ہو رہی ہے یہ انجیل کے بعد کی ہے، اور وہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئی وہ تو انجیل کے اترنے سے پہلے کی گئی تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، 13ویں وجہ، اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہت، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، 14ویں وجہ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سود سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات تھیں کہ ہم نے ان سے ریاست بھی چھین لی، سلطنت بھی چھین لی، عزت بھی چھین لی، انعامات بھی چھین لی، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ لیکن الراسخون فی العلم، بشارت مومنین اہل کتاب کے لیے، اہل کتاب میں سے جو مخلص مومن تھے، لیکن جو علم میں پختہ لوگ ہیں، الراسخون، ثابت قدم رہنے والے، والمومنون، اور جتنے بھی مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی ہے تیری طرف، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں اللہ کے سب احکام پر اور قیامت کے دن پر، یہی لوگ ہیں ہم دیں گے ان کو اجر عظیم۔ انا اوحینا الیک، یہ آ گیا جی اس سوال کا جواب کہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن دفعتاً واحدتاً کیوں نہیں اترا؟ اس مطالبے پر اللہ نے ان پر زجریں کی پورے رکوع میں، تم ہو ہی خبیث، شروع سے تاریخ بھری پڑی ہے تمہاری خباثتوں سے، تو یہ تمہارا مطالبہ بھی اسی خباثت پہ مبنی ہے۔ اب یہاں اللہ نے اس کا تحقیقی جواب دیا جی، پہلے تو سارے جواب الزامی تھے نا، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اب یہاں تحقیقی جواب دیا۔ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف جس طرح وحی کی تھی حضرت نوح کی طرف، اور سب نبیوں کی طرف حضرت نوح کے بعد، تو ہر نبی کی طرف وحی بھی تدریجاً ہوئی تھی، آہستہ آہستہ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، یعقوب کی اولاد کی طرف، عیسیٰ کی طرف، حضرت ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون سلیمان کی طرف، سب کی طرف تدریجاً وحی کی تھی۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور دی تھی، وہ بھی تدریجاً اتری تھی۔ زبور جیسی شاندار کتاب بھی تدریجاً اتری۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، 11 نبیوں کے نام لیے گئے جی، اور 11 نبیوں کے نام لینے کے بعد فرمایا ہم نے بھیجے تھے کئی رسول، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے حالات سنائے ان کو
ہم نے ان کے حالات سنائے آپ کو من قبل، اس سے پہلے قرآن میں یہ حالات آپ کو سناتے رہے ہیں، ورسلاً، اور کچھ رسول ہیں ہم نے ان کے واقعات آپ کو نہیں بتائے۔ کچھ کے واقعات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر، یعنی تورات کے علاوہ حضرت موسیٰ پہ بھی جو وحی اتری تھی وہ تدریجاً تھی۔ ہمارا اور علماء بریلویہ کا جو اختلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عالم الغیب ہونا یہ خاصیت اور صفت صرف اللہ رب العزت کی۔ تو ہم جب آیتیں پیش کرتے ہیں ولا عالم الغیبہ ولو کنت عالم الغیبہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ، تو ان کے پاس اس کا ایک جواب ہوتا ہے۔ علماء بریلویہ کا کہنا یہ ہے کہ جن آیتوں میں علم غیب کی نفی ہو رہی ہے وہاں سے عطائی علم کی نفی مراد ہے، ذاتی علم کی نفی مراد ہے، عطائی علم کی نفی مراد نہیں ہے۔ اور ہم آپ کے لیے ذاتی علم غیب نہیں مانتے، ہم تو عطائی مانتے کہ اللہ نے آپ کو علم غیب کیا کیا ہے؟ عطا کی۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی یہ پڑھا دیا، وہ جو بیچارے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو دلیل بنائے پھرتے ہیں۔ جب بھی آپ آیت پڑھیں گے وہ کہیں گے یہ تو ذاتی کی نفی، کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، تو ہم تو ذاتی طور پہ قائل بھی نہیں ہیں، ہم تو عطائی علم کے قائل ہیں۔ اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن پہلے میں یہ عرض کروں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ہم نے جب یعنی مسلمانوں نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی اور آپ کے ارشادات پڑھے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو مرزے نے کہا کہ ایک نبوت جو ہے یہ حقیقی ہوتی ہے اور ایک نبوت جو ہے یہ مجازی ہوتی ہے۔ ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک نبوت ذلی ہوتی ہے، ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے اور ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا لا نبی بعدی، یہ حقیقی نبی کی نفی ہے کہ میرے بعد حقیقی نبی کوئی نہیں آئے گا، نئی شریعت والا نبی کوئی نہیں آئے گا، تو میں تو مجازی نبی ہوں اور میں تو بروزی نبی ہوں، میں تو غیر تشریعی نبی ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ تقسیم مرزا قادیانی نے کی، وہاں سے ان کے ہاتھ چڑھ گئی اور انہوں نے علم کی تقسیم کر دی۔ اس نے نبوت کی تقسیم کی، انہوں نے علم کی تقسیم کر دی کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ تو ہم تو عطائی کے قائل ہیں۔ میں نے کہا سورۃ اعراف میں ایک آیت ہے، ذرا اس کو دیکھیں جی، ذرا اسے دیکھیں بلال صاحب۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سورۃ اعراف میں، سورۃ اعراف، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، 187 ہاں، آیت نمبر 187 سورۃ اعراف کی
آیت نمبر 187. لوگ کھولیں اس کو جی. جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ ذرا غور سے اس آیت کو پڑھیں، کھولیں اس آیت کو، اور جتنی محبت سے میں بات کر رہا ہوں اتنی محبت سے ہی وہ پڑھیں اس کو. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. میرے پیارے پیغمبر، یہ مشرک کافر آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل، تو میرے پیغمبر کہہ، انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. کیا یہ معنی کرنا جچتا ہے؟ عقل اس کی اجازت دیتا ہے؟ شرافت اس کی اجازت دیتی ہے کہ یہاں معنی کرو انما علمها عند ربی، قیامت کا ذاتی علم تو رب کے پاس ہے، عطائی میرے پاس بھی ہے؟ کیا مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا عطائی علم ہے یا ذاتی علم ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے تھے وہ؟ یہ معنی نہیں ہو سکتا. یہ آیت جو ہے سورت نساء کی، یہ کون سی آیت نمبر ہے جی؟ رسولا قد قصصناہم علیک، 164. یہ سورت نساء کی جو آیت نمبر 164 ہے، خدا کے لیے اس پر ذرا غور کر لیں. اللہ کہتے ہیں وہ رسولا لم نقصصہم علیک. کئی رسول ایسے ہیں جن کے حال ہم نے آپ کو نہیں بتائے. چلو جی، عطائی کی نفی ہو گئی. کئی نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے. سورت یاسین ہے جی، اس کو بھی ذرا دیکھیں جی. ذرا مجھے آیت نمبر بتائیں سورت یاسین. وہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی. وما علمناہ الشعر، سورت یاسین اکثر ہماری ماؤں بہنوں لوگوں کو یاد ہے. سورت یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 69 ہے. کھولیں وہ لوگ، میری یہ کیسٹ، میری یہ ویڈیو پہنچے ان کے پاس، وہ اس کو خدا کے لیے اس کو دیکھیں، کھولیں. سورت یاسین ہے، آیت نمبر 69 ہے. اللہ کہتے ہیں وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر کہنے کا علم اپنے نبی کو عطا نہیں کی. تو چلو ایک چیز کی نفی ہو گئی، تو عطائی کی نفی ہو رہی. اور دیکھیں مقصد تو صرف سمجھانا ہے. اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. اگر کوئی بندہ یہ کہے، کوئی عیسائی یہ کہے، عیسائی، میں اللہ کو ذاتی خالق مانتا ہوں اور عیسیٰ کو عطائی خالق مانتا ہوں، تو پھر وہ مشرک تو نہیں ہوگا. یا وہ کہے اللہ ذاتی الہ ہے اور حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہیں، وہ تقسیم کر دے، تو پھر وہ شرک کا مرتکب تو نہیں ہوگا. تو یہ آیت نفی کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے. رسلا مبشرین و منذرین، بھیجے ہم نے کئی رسول خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے. تو نبی خوشخبریاں دینے والے ہوتے ہیں تو پھر مناسب آہستہ آہستہ وحی کا اترنا ہے، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر حجتن، الزام کا کوئی راہ رسولوں کے آنے کے بعد. یعنی لوگ یہ نہ کہیں ہمیں تو بتایا کسی نے، ہمارے پاس تو آیا کوئی نہیں، ہم غلط رستے پہ ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے. کان اللہ عزیز حکیمہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک. یہاں سے اللہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر یہ قرآن کو نہیں نہ مانتے، نہ مانے.
اللہ اور فرشتے اس قرآن کی صداقت کے گواہ ہیں، تو ان کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ساتھ اس چیز کے جو اس نے اتاری ہے تیری طرف۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ انزلہ بعلمہ، کہ اس نے اتارا ہے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ، آپ کو اہل سمجھ کے، یہ میں نے جی اتارا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ، آپ کو اہل سمجھ کے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ جب وہ بدر میں اترے، حنین میں اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے، وکفا باللہ شہیدا، ورنہ تو اللہ بھی گواہ کافی ہے، فرشتے نہ بھی گواہ ہوں اللہ بھی گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا، تخویف اخروی ہے للیہود۔ اس قدر دلائل، شہادتوں، شبہات کے جواب کے باوجود بھی انکار کوئی کرتا ہے؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گئے دور کی گمراہی۔ ان الذین کفروا وظلموا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں معاف کر دے گا، اور نہ اللہ انہیں کوئی رستہ ہدایت کا دکھائے گا۔ ہاں ایک رستہ دکھائے گا، جہنم کا راستہ، ہمیشہ رہنے والے اس میں، یہ اللہ پر آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول، ترغیب الی التوحید و ترغیب الی الایمان بالرسول۔ اے لوگو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول بالحق، ساتھ حق کے، یعنی حق لے کے آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس ایمان لے آؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا، جزا معذوف ہے جی۔ یجزیکم اللہ، فإن للہ، یہ جزا کے قائم مقام ہے جی، یا علت ہے جی، جزا کی علت ہے۔ پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب سے مراد نصارہ ہیں جی۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ نہیں، یہود بھی ہیں۔ اور یہی قول صحیح ہے، یہودیوں عیسائیوں دونوں سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب غلو نہ کرو اپنے دین میں، غلو سے منع کیا گیا۔ وہ غلو کیا ہے؟ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، غلو نہ کرو اور مت کہو اللہ پر مگر سچی بات کہو۔ وہ سچی بات کیا ہے؟ الحق کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا اللہ کا رسول ہے، یہ ہے وہ حق بات۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ڈالا اس کو مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے روح ہے۔ شاہ ولی اللہ نے روح کا معنی کیا وحی۔ حضرت نیلوی صاحب نے معنی کیا رحمت، رحمت ہے اس کی طرف سے۔ ابن اللہ نہیں ہے،
نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ کی جز نہیں ہے، معبود نہیں ہے، مسجود نہیں ہے۔ یہ غلو فی دین، اس سے بڑی سختی کے ساتھ قرآن نے بھی منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا۔ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ کہا، اے لوگو مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، بس یہ دو اپنے لقب نبی پاک نے گنے جی، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، جس مرتبے پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے نا، اس مرتبے سے مجھے اوپر نہ لے جانا۔ آج کے لوگوں کو بھی، مریدوں کو، مقتدیوں کو، ورکروں کو، کارکنوں کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے، جو اپنے لیڈروں اور اپنے علماء کو ایسے ایسے القاب دے دیتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے، اور وہ علماء جن کو القاب دیے جا رہے ہیں وہ بھی چپ سادھ لیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ کا گناہ تمہارے ذمے لکھا جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی میری محبت میں شکار ہو کر مجھے کہتا ہے یہ شیخ الحدیث ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ میں نے حدیث نہیں پڑھائی، تو میں شیخ الحدیث کیسے ہو گیا ہوں؟ تو لقب وہی جو مناسب۔ اب ہر بندے کے ساتھ ایک لقب، ہر خطیب کے ساتھ لوگوں نے لگا دیا ہے، قائد انقلاب اسلامیہ، چاہے ان کا محلے والے بھی ان کی بات نہ مانتے، محلے میں بھی اثر رسوخ نہ ہو یا اپنے شہر میں بھی اثر رسوخ نہ ہو، وہ قائد انقلاب اسلامی ہے۔ کئی لوگوں کے متعلق میں فیس بکوں پہ دیکھتا ہوں، شیخ القرآن والحدیث، ثانی ابن تیمیہ، ثانی ابن رازی، امام رازی، ایسے ایسے القاب جوڑتے ہیں اور وہ علماء بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ تم غلو کر رہے ہو، اور قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، غلو سے منع۔ نبی پاک نے جب منع کیا تو اپنے لیے کس صفت کا ذکر کیا؟ انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول، بس اس کے سوا اپنے لیے کوئی چیز اس وقت پسند نہیں کی جب غلو سے منع کر رہے تھے، اس وقت نہیں پسند کی۔ ویسے بعد میں کہا نا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور مجھے اس پر فخر، وانا اول شافعی یوم القیامہ و مشفعی یوم القیامہ، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، میری شفاعت قبول کی جائے۔ یہ ساری چیزیں بیان کی، لیکن وہی بیان کی نا جس کے آپ اہل تھے، امام الانبیاء ہونا، خاتم النبیین ہونا، شفیع المذنبین ہونا، حوض کوثر کا ساقی ہونا، یہ ساری چیزیں آپ اس منصب کے اہل تھے، تو ہر عالم کے ساتھ وہی لقب لگایا جائے جس کا وہ اہل ہے۔ منع کیا ہے غلو سے، غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو تین الہ، مت کہو کہ الہ تین ہیں، عیسائیوں سے کہا جی انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہی اکیلا الہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد،
وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو، جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اسی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ لن یستنکف المسیح ہو ان یکون عبدا للہ، یہ لا تقولوا ثلاثۃ سے متعلق ہے جی۔ یستنکف کا کیا معنی ہے جی؟ ناک چڑھانا، آر محسوس کرنا۔ شاہ ولی اللہ نے معنی کیا ننگ نہ دارد۔ حضرت شاہ عبد القادر نے معنی کیا مسیح ہرگز برا نہیں مانتے۔ میں معنی کر رہا ہوں، آر نہیں سمجھتا مسیح کہ وہ ہو بندہ اللہ کا۔ ولل ملائکۃ المقربون، اور مقرب فرشتے بھی آر محسوس نہیں کرتے اللہ کی بندگی سے۔ کیوں؟ ومن یستنکف، جو کوئی ناک چڑھائے، آر محسوس کرے اس کی بندگی سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، تو ان قریب اللہ ان کو جمع کرے گا اپنے پاس، پھر اللہ وہاں فیصلہ کریں گے۔ کس طرح؟ جو لوگ ایمان لائے، عمل کیے نیک، پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر، ان کے اجر، اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ اور جن لوگوں نے، یہ بشارت ہو گئی جو پیچھے ایتیں گزری ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ تخویف ہے جی مستنکفین کے لیے، اور جن لوگوں نے ناک چڑھایا، آر سمجھا بندے ہونے کو، واستکبروا، اور تکبر کیا اللہ کی عبادت اور پکار سے، عذاب دے گا ان کو، عذاب دردناک۔ نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمیتی، نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، ترغیب ہے جی نبی پاک پر ایمان لانے کی۔ اے لوگو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس سند، برہان، دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف نور، روشنی، واضح۔ برہان سے مراد نبی پاک ہیں جی، اور نوراً مبیناً سے مراد قرآن ہے جی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت ہے جی، پس جو لوگ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بھی، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کے سارے احکام پر، وَاعْتَصَمُوا بھی، اور انہوں نے مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، بالکل ہی ما قبل سے بے ربط ہو گئی ہے کلام جی۔ حکم پوچھتے ہیں تجھ سے، فتویٰ پوچھتے ہیں تجھ سے، تو کہہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ پھر وراثت کے مسائل شروع ہو گئے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلالہ، اس کا مختصر سا بیان آیت نمبر 12 میں گزرا۔ وہاں مادری بہن بھائیوں کی وراثت تھی، ماں شریک، اور اب یہاں
کلالہ کے وہ بہن بھائی جو باپ شریک ہیں یا سکے ہیں، ان کی وراثت ہے جی۔ یہ ذہن میں رہے، کچھ لوگوں کو یہاں بڑا مغالطہ لگ گیا کہ وہاں کیا حکم تھا، مادری بہن بھائی 1/6 میں، زیادہ ہوں تو 1/3 میں، آیت نمبر 12 میں، اور یہاں کیا کہہ دیا؟ تو آیت نمبر 12 کا جو حکم تھا اس پر تنویر ہے جی۔ اللہ آخر میں یہ بیان اس لیے لائے، بتانا چاہتے ہیں کہ سورۃ نساء میں ہم نے احکام بیان کی، کچھ احکام رعیت کے لیے اور کچھ احکام حکمرانوں کے لیے۔ حکم پوچھتے ہیں تجھ سے کلالہ کے بارے میں کہ اللہ بیان کرتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم، انمرون، اگر ایک مرد ہلاکا مر گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد کوئی نہیں اور اوپر اس کا ماں باپ بھی کوئی نہیں، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہے، تو یہ بہن کون سی ہوگی؟ باپ شریک یا سکی، فلہا نصف ما ترک، اس کو ملے گا آدھا جو وہ بھائی چھوڑ مرا، وہو یارثھا، اور وہ مرد اس بہن کا وارث بنے گا، وہ بہن جو کلالہ ہے، اور وہ بھائی اپنی کلالہ بہن کا وارث بنے گا اگر نہیں ہے اس بہن کے لیے اولاد، تو سارے مال کا وہ بھائی وارث بنے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہیں وہ 2، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ، تو ان کو ملیں گے 2/3۔ پھر اگر وہ بہنیں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ بہنیں ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، 2 سے زیادہ کا بھی یہ حکم ہے، تو ان دونوں کو ملے گا 2/3 اس مال میں سے جو ان کا بھائی چھوڑ مرا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں وہ کئی بہن بھائی، رجالاً و نسان، مرد عورتیں بہت سارے ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر یہ ترتیب ہوگی کہ مرد کو ملے گا برابر 2 عورتوں کے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام، اس طرح کے احکام جو اس صورت میں اللہ نے بیان کیے ہیں، تمہارے لیے اللہ احکام بیان کرتا ہے، ان تضلوا لئلا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ یہ احکام بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ سب سے پہلے سورۃ مائدہ کا ربط لکھیں جی، جو اس کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے جی، سورۃ نساء کے ساتھ ایک ربط نامی ہے جی، نامی اسمی ربط کیا ہے جی؟ ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ ولا نعبد آل عمران ونودی حقوق النساء فانزل علینا مائدۃ انعامک۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، عبادت صرف تیری کرتے ہیں،
تو ہم پر اتار اپنی نعمتوں کا دسترخوان، فانزل علینا مائدۃ من انعامک، مائدۃ انعامک، اپنی نعمتوں کا دسترخوان اتار، یہ نامی ربط ہو گیا جی۔ سورۃ نساء میں احکام رعیت کے بعد مسئلہ توحید کو بیان کیا اجمالاً، اور احکام سلطانی کے بعد مسئلہ توحید کو بیان کیا ذرا تفصیلاً۔ اس میں دونوں شرکوں کی نفی کی، شرک اعتقادی بھی، شرک فعلی بھی۔ لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیر دیں گے، تحریمات العباد۔ چنانچہ اب ان دونوں مضمونوں کو، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، ان دونوں مضمونوں کو سورۃ مائدہ میں علی وجہ الکمال بیان کیا جائے گا۔ یہ ربط ہے جی، پھر ایک دفعہ سنیے۔ سورۃ نساء میں احکام رعیت کے بعد اور پھر احکام سلطانی کے بعد شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی نفی کی۔ اب انہی دونوں مضمونوں کو، یعنی نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، ان دونوں صورتوں کو، ان دونوں مضمونوں کو سورۃ مائدہ میں علی وجہ الکمال بیان کیا جائے گا۔ ایک اور بات جو ذرا توجہ طلب بھی ہے جی، سورۃ بقرہ میں دعوی توحید کو 3 مرتبہ ذکر کیا تھا جی، آیا ذہن میں؟ پہلی مرتبہ آیت نمبر 21 میں، دوسری مرتبہ غالباً آیت نمبر 163 میں، تیسری مرتبہ آیت الکرسی میں۔ ہر دفعہ اس کو ذکر کرنے سے اللہ کا مقصد الگ تھا۔ جب پہلی مرتبہ ذکر کیا آیت نمبر 21 میں، اس وقت زیادہ زور نفی شرک اعتقادی پہ تھا۔ عالم الغیب میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں۔ اور جب دوسری مرتبہ ذکر کیا نا آیت نمبر 163 میں، الہکم الہ واحد، تو وہاں مقصود تھا شرک فعلی کی نفی کرنا۔ اب سورۃ بقرہ کے اس مضمون کو سورۃ مائدہ میں اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ سورۃ بقرہ کے ساتھ بھی میں نے اس کو مرتبط کر دیا ہے جی، ربط لگا دیا ہے میں نے۔ خلاصہ اس کا آسان ہے جی، وہ بھی لکھ لیں جی۔ مضامین کے لحاظ سے سورت کے 2 حصے ہیں جی۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 40 تک،
یہ پہلا حصہ ہے جی۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 67 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے جی۔ آیت نمبر 67 سے لے کے سورت کے آخر تک جی۔ یہ جو درمیان میں 27 آیتیں آئیں گی، ان میں یہود و نصارہ کے علماء پر اللہ زجریں کریں گے۔ نبی پاک کو تسلی دی جائے گی۔ پہلے حصے میں 2 مضمون ہوں گے جی، اور دوسرے حصے میں بھی 2 مضمون ہوں گے۔ وہ 2 مضمون کیا ہیں جی؟ نفی شرک فعلی، نفی شرک اعتقادی۔ یہ 2 مضمون ہیں جی، نفی شرک فعلی، نفی شرک اعتقادی۔ پہلے حصے میں فرق کیا ہوگا دونوں حصوں میں؟ پہلے حصے میں نفی شرک فعلی پہلے، نفی شرک اعتقادی بعد میں۔ اور دوسرے حصے میں نفی شرک اعتقادی پہلے اور نفی شرک فعلی بعد میں۔ نفی شرک فعلی اس کے 4 عنوان ہیں جی۔ 2 عنوان توحید کے ہیں، 2 عنوان شرک کے ہیں۔ بس یہی جو 4 عنوان یہاں چلنے ہیں نا، بس یہی سمجھنے والی بات ہے۔ وہ 4 عنوان اپنے ذہن میں رکھیں جی، ان کا حکم بھی اپنے ذہن میں رکھیں جی۔ پہلا عنوان ہے نیازات اللہ، یہ توحید کا عنوان ہے جی۔ اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، قربانیاں، ہدایا، بیت اللہ کی طرف لے جانے والی قربانیاں، اس کا حکم کیا ہے جی؟ حلال ہیں، طیب ہیں۔ اس کے مقابلے میں شرک کا عنوان ہے نیازات العباد یا نیازات لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے، بکرے، چادریں، تیل، پیسہ، نقد، اناج، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام۔ اس عقیدہ شرکیہ نے اسے حرام کر دی، حلال چیز کو بھی حرام کر دی۔ تیسرا عنوان ہے توحید کا، تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، یہ بھی نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے اللہ نے مسلمان پہ کیا کر دی؟ حرام۔ مثلا احرام باندھا ہوا ہے، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں اکھاڑنا، شکار نہیں کرنا، شکار پہ دلالت بھی نہیں کرنی، حرم میں، حرم کا علاقہ ہے اس میں درخت نہیں کاٹنا، گھاس نہیں کاٹنا، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ تحریمات اللہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔
اس کے مقابلے میں چوتھا عنوان ہے تحریمات العباد، بندوں کی حرام کردہ چیزیں۔ مشرکین مکہ، یہ سارا بیان آئے گا مائدہ میں۔ مشرکین مکہ بعض جانوروں کے متعلق کہتے اس پر بوجھ نہیں لادنا، اس کا دودھ نہیں دونا، اس کا گوشت مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یہ میرا خیال ہے یہ جو لٹ رکھتے ہیں یہ بھی اسی میں آ جائے، اس کا کتروانا حرام ہے، نہیں بھائی نہیں کرتا، نہیں ناراض ہو جائیں گے بزرگ۔ کسی مزار سے درخت کا کاٹنا، کسی مزار سے گھاس کا کاٹنا نہیں کاٹنا بھائی، وہ ناراض ہو جائے۔ یہ تحریمات العباد، اس کا حکم کیا ہے؟ حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ یہاں لوگوں کو بڑا مغالطہ لگا۔ پیر میر علی شاہ نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے اسے گڈمڈ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی، بکری، بھیڑ وہ بھی تو بزرگوں کے نام پہ چھوڑی گئی ہے، اس پر بوجھ نہیں لادنا، اس کا دودھ نہیں دونا، اس کا گوشت نہیں کھانا، تم کہتے ہو کھاؤ، دودھ پیو۔ اور جو بکرا چھترا کسی کے مزار پہ چھوڑا جاتا ہے کہ بطور نظر و نیاز وہاں جا کے ذبح کریں گے، وہ بھی پیروں کے نام پہ ہوتا ہے، تم کہتے ہو حرام ہے، نہ کھاؤ۔ تو یہ کیا ہوا؟ مغالطہ لگا لوگوں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حل کیے، اور حل بھی بس چند منٹوں میں کر، وہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سورت مائدہ، انعام، آراف، یہ تینوں صورتیں اسی مضمون پہ چلیں گی۔ مولانا حسین علی فرماتے ہیں مقصد ہے مشرک کا عقیدہ توڑنا، اس کا نظریہ توڑنا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ بکری، یہ اونٹ، یہ بھیڑ میں نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دی ہے، اس کو نہیں کھانا، اس پر سواری نہیں کرنی، اس کا دودھ نہیں پینا، تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو بزرگ خوش ہوں گے۔ اللہ نے کہا مشرک کا نظریہ توڑو، اسے کھاؤ۔ اور جب وہ غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے، یہ بکرا چھترا فلاں جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے، تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کھاؤں گا، ذبح کروں گا تو بزرگ خوش ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کا نظریہ توڑو اور اسے نہ کھاؤ۔ یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرق کیا جی۔ تو سورت کے دو حصے ہو گئے جی۔ پہلے حصے میں نفی شرک فعلی پہلے، نفی شرک اعتقادی بعد میں۔ دوسرے حصے میں نفی شرک اعتقادی پہلے، نفی شرک فعلی بعد میں۔ درمیان میں جو 27 آیتیں ہیں، آیت نمبر 40 سے لے کے 67 تک، اس میں کیا ہوگا جی؟ یہود و نصارہ کے علماء پر اللہ زجرات کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیں گے، اور ایک امر مصلح نماز کا ذکر ہوگا جی۔ ایک امر مصلح نماز کا اللہ ذکر کریں گے جی۔ کل انشاءاللہ اس کا پھر آغاز کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ نہیں، یہ جو سوال ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ تو نے فرعون کو حکومت کیوں دی، تو اللہ نے فرمایا یہ کم بخت اپنی قوم کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ نہیں، بالکل کوئی ایسی حدیث کسی جگہ پہ بھی یہ بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا،
اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور اس سے وہ زنا کیا کرتے تھے، تو یہ عدل کیسے ہوا؟ تقلید کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کسی جگہ پہ آ جائے گا تو میں تھوڑی سی گفتگو یعنی اصولی جو ہے وہ میں کروں گا، لیکن یہ جو عبد المنان صاحب ہیں ان سے میں کہوں گا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی ان کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اگر انہیں کہیں سے مل جائے تو اسے وہ پڑھیں۔ انہوں نے تقلید کے عنوان پر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔ مسجد میں دوسری جماعت کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کوئی مسجد اگر راہ گزر پہ ہو، ریلوے اسٹیشن پہ ہو، اڈے پہ ہو، یا جہاں یہ جس طرح ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں اور قیام طعام پہ مسجدیں ہیں، تو یہاں جتنی جماعتیں ہوتی رہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو محلے کی مسجد ہے اس میں دوسری نماز نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ اس طرح جماعت کی رونق ماند پڑ جائے گی، لوگ کہیں گے چلو پہلی نہ صحیح تو دوسری میں مل جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اس میں دہریے بھی ہیں، وہ کس طرح تسبیح کرتے ہیں اللہ کی؟ یہ ایک تسبیح قولی ہوتی ہے، یعنی زبان سے سبحان اللہ کہنا، ایک تسبیح حالی ہوتی ہے، یعنی ان کا حال دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ شریکوں سے پاک ہے، جیسے درخت ہو گئے، پتے ہو گئے، پھول ہو گئے، پھل ہو گئے، تو اس دہریے کا جو وجود ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ نہیں جی، کوئی ضروری نہیں ہے جی۔ عورت بازار جاتی ہے خریداری کے لیے تو دکاندار کو سلام کرتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اول تو شریعت عورت کو بازار جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہی ہے کہ اگر خامند ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں تو وہ اس کے لیے خریداری کریں، تو عورت کو تو جانا بھی نہیں چاہیے اور سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ الہ والی آیات کی نشاندہی کر دیا کریں، میں ان آیات کو جمع کر رہا ہوں اور اس کے متعلق کسی کتاب کی رہنمائی فرما دیں۔ اس میں ایک تو شیخ التفسیر مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، آپ اس کو بھی پڑھ لیں، اور جواہر القرآن تفسیر جواہر القرآن کا جو مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کو بھی آپ پڑھ لیں جی۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف اور حضرت علی اور عائشہ میں اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تو قصاص عثمان ہی ہے، لیکن آگے جا کے جو منافقین تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور از خود شرارتیں کر کے اس بات کو انہوں نے بہت آگے بڑھا دیا تھا جی۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائد اسلام کہا جا سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان علماء دیوبند کی نمائندگی کرنے والے عالم دین ہیں، اور اسمبلی میں اور ہر سٹیج پر وہ ہمارے مدارس کا، مساجد کا، علماء کا ایک مقدمہ لڑتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ قیادت اس وقت جو ہماری ہے سیاسی طور پر وہ ان کے پاس ہے۔ نسیان کی بیماری سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں یہ چھوڑ دی جائیں تو بندہ نسیان سے بچ جاتا ہے۔ کل کر نسیان سے بچنے